کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. 1 منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی. ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت یہ سب حضرت علی کو مل گئی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا. تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے، امامت کے مسلح کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا. اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی. 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی، چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی، لیکن بیعت بھی کی. اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی. ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے، باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے، باقاعدہ طور پر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے آپ کے بقول، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا، لوگ ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، کمپرومائز کر دیا. کیا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام معصوم، مشکل کشا، وہ ڈر گیا؟ اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں. یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں. اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا. سب سے اہم بات یہیں پہ بات، آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت، امامت کے لیے، کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی، مجھے میرے باپ نے، مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا، میری جان چلی جائے. تو ہم تو شیر خدا کو شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں. اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں، آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں. پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے، وہ حق کو عیاں کرتا ہے اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے، باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے. تو اب یہاں پر امام معصوم نے
آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. مشکل کشا کا مطلب کہ ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں، تو وہ خود کیسے مشکل میں پڑھ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے عہد سے، صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے نہیں بھاگے ہوئے؟ چینج نہ کریں، موضوع چینج نہ کریں بھائی. میرا وہی موضوع ہے. فرار صحابہ اور ہے، فرار صحابہ اور ہے، غدیر اور ہے. آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے. آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12 امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے کوئی بات نہیں کرتے. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. دین یہ اور موضوع ہے. غیبت اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے، بات کرنے کے، تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں، تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے، اسی پہ بات کریں، اسی پہ بات کریں، دوسرے پہ نہ جائیں. بس ختم ہے، وہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہے. آپ کا ٹائم بھی ختم ہے. 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے. نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے. میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے. کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے. غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا. پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں، حدیث ہم تک نہیں پہنچائی، اپنا منصب ہی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی نہیں. تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اور سوال ہے بھائی، یہ اور سوال ہے. غدیر کے متعلق نہیں ہے. پلیز یہ غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے. یہ غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں. میری بات پوری ہونے دیں. آپ کی ٹائم ختم ہے. آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. وہ آپ بول کے کر رہے ہیں نا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے بعد، باوجود آپ کے سارے کفر، ظلم، شرک، نفاق، بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک، حضرت علی سے لے کے آج تک، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں. اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں. وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. وہ ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے. وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی. موقع ختم ہے بات آپ کی نا. مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، حالانکہ 10 منٹ کی تو نہیں ہوا ابھی. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ، سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اعلان کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی اور متواتر حدیث بھی دکھائی، مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بدعت داخل کیا صحابہ میں سے؟ آپ مجھے بتانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا، یہ کہتے ہیں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابت تھے، فلان 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 تھے. ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابت تھے، منافق صحابت تھے. لیکن یہ کہتے ہیں عام صحابہ نہیں تھے. صحابہ منافق نہیں تھے. صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے. منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. اب میری باری. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. جی اب میری بات نہ کاٹیں. لاسٹ وارننگ ہے بھائی. دیکھ پھر لاسٹ وارننگ ہے. اوکے میرے بھائی، آپ میری طرف منسوخ کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے میری طرف منسوخ. اب میری باری ہے. اب میری باری ہے. اب آپ نے دیکھیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے مجھے. ابھی فی الحال مجھے 3 دفعہ کاٹا ابھی آپ نے. رسول پاک صلی اللہ. اوکے تھینک یو سر. آپ سے یہی ہے، میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا غلط. میں آپ سے بات نہیں کر. آپ مجھے بات کرنے دیں. اوکے آپ کریں. اوکے اس کے بعد دیکھیں، اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. جب میں نے ان کو وعدہ، میں بہت یعنی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں، ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا چاہتا. میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ کاٹیں. 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا. تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا. تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے مجبور کیا.
اللہ آپ کا حافظ ہے. میں آپ کا جواب دوں گا. آپ کا جواب نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر جواب نہیں. جو بھی آپ تم جو کہہ دو لو میرے پاس, کیونکہ میں اپنے پرنسپل کو نہیں توڑنا چاہتا. میں آپ کا جواب دوں گا. دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ منافق نہیں ہوتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور وہ میرے صحابہ ہوں گے, وہ جہنم جائیں گے, اور وہ وہی ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے, وہ تو مسلمان ہی تھے نا. یہ کفار کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں جو میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ سے بات کروں میرے بھائی, لیکن عمر صاحب میں آپ سے چاہتا تھا کہ بات کروں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پرنسپل کو لوگوں کے سامنے بار بار توڑ دوں اور کہہ دوں کہ بھائی جو مجھے کاٹتا ہے میں اس کو مزید ٹائم دینے کی میں اس سے بات کروں گا, گفتگو کروں گا. تو یہ میری لیے کمزوری ہوگی اگر ایسا میں کروں. تو آپ نے مجھے مجبور کیا میں آپ سے بات نہ کروں. یہ کتاب ہے بخاری, اس کتاب میں نے آپ کو دکھا دیا. عفواً کہ صحابہ جو بدعت دین میں بدعت داخل کرتے ہیں, میرے محترم ناظرین, حدیث ہم نے آپ کو دکھا دیا, صحیح البخاری. یہ یا رب اصحابی باب الحوض, اے رب میرے صحابہ, انک لا تدری ما احدثوا بعدک. یہ کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں ہیں, یہ وہی تھے جو بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. اس کے بعد بہت ساری دوسرے احادیث میں نے شامل دکھا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد پہ صحابی کا لفظ کا اطلاق کیا ہے اور ان کو جہنمی بھی کہا ہے. اور یہ وہی افراد تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے, ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. آپ کے نزدیک تو کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل ہی نہیں کیا. تو کون تھا وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لفظی طور پر صحبت بھی پایا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں, ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا؟ وہ کون ہے؟ آپ مجھے ایک دو کا نام بتاؤ, وہ کون ہے؟ پھر یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا نستجیب باللہ. اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو ایسے افراد تھے جو بظاہر مسلمان بھی تھے, صحبت بھی پایا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل بھی کیا. وہ کون تھے لوگ؟ مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے نا. تمہارے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے کہ صحابہ سب مخلص ہوتے ہیں, سب مومن ہوتے ہیں. ایک اس کی دلیل کہاں ہے؟ کوئی دلیل نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر ابو بکر عمر عثمان کی کوئی خلاف, ان کے اسلام کی بات کرو نا, ان کے مسلمانی. میں نے تم کو چیلنج دیا کہ آؤ میرے سامنے مناظرہ کروں, کا اسلام ثابت کرو, میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا اور پاکستان آ کے مجھے قتل کر دو. تم ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. خلافت تو دور کی بات ہے, جب وہ خلیفہ ہی نہیں ہے تو وہ خلیفہ راشد کیسے بنے جب ان کی خلافت ہی بدعت ہے؟ ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں, کوئی نص بھی, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کیسے خلیفہ راشد بن گئے؟ خلیفہ راشد کون ہے؟ خلیفہ راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میرے بعد میری عطرت اور میرے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام, یہ میرے خلیفہ راشد ہیں, یہ خلیفہ راشد ہیں. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین, سنت خلفاء راشدین کی پیروی کرو. خلیفہ راشد کا نام رکھنے سے کوئی خلیفہ راشد نہیں بنتا. جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ راشد ہے, وہ خلیفہ راشد ہے. جس کی خلافت کی شرعی دلیل نہیں ہے, خلافت اس کی بدعت ہے, وہ خلافت اس کی راشد نہیں ہے, خلافت اس کی ضال ہے, خلافت اس کی باطل ہے, وہ خلیفہ راشد ہی نہیں ہے. اب اس کی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد. دیکھو تم کوئی بات بھی کہتے ہو نا, کوئی بات بھی کہتے ہو تو اس کو شیعہ کتب سے ثابت کرو.
میں نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے. وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں کیا. آپ کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف نماز پڑھی ہے. آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اس بات کو کتب شیعہ سے ثابت کرنا ہوگا. حدیث تو آپ کے پاس ایک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے مشیر رہے ہیں, ان کے خیر خواہ رہے ہیں, ان کے ساتھی رہے ہیں. ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو. اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے. تو وہ حدیث کیوں نہیں لاتے پہلے؟ ایسے ادعا کرتے ہو. مجرد ادعا کرنا یہ استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ تم پہلے دلیل لے کے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ان کو صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ میری کتاب نہیں, آپ لوگوں کی کتاب ہے. کتاب صحیح مسلم ہے. کتاب مسلم, مسلم حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب, چاپ دار الفکر, باب حکم الفی, صفحہ نمبر 885. یہاں پر حدیث طویل ہے 4468. یہاں پہ عمر صاحب خود کہتے ہیں اپنی زبان سے, قال ابو بکر ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اے علی اور اے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, اے علی سلام اللہ علیہ اور اے عباس, ابو بکر نے جو ہی کہا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب بھی ہے, عاصم بھی ہے, غادر بھی ہے, خائن بھی ہے. کاذب یعنی جھوٹا, عاصم گناہکار, غادر یعنی غدار, خائن یعنی خیانت کرنے والا. اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد میں ابو بکر کا وصی بن گیا, فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے, یہی ہے کہ میں عاصم ہوں, گناہکار ہوں, غادر ہوں, خائن ہوں, کذاب ہوں, جھوٹا ہوں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو نہیں جھٹلایا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ابتدا میں یہ ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا. عباس وہ تمہاری حدیث ہے, تم ثابت بھی کرو نا شیعہ کتب سے کہ عباس ابن عبد المطلب نے امام علی علیہ السلام کو گالی دی ہے. تو یہ تو ہمارے نزدیک یہ عباس پہ تان ہے, یہ عباس نے غلط کام کیا. وہ آپ کی حدیث ہے, یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر دونوں کو کاذب, آثم, غادر, خائن سمجھتے تھے. یہ بات کہنا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ سب باطل ہے. اچھا, صحابہ کے متعلق آپ نے کہا کہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں آیت آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ سب صحابہ کے لیے, یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. یہ سورہ مبارکہ نساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى. وہ جو مومن ہے, اس میں منافق صحابہ آتے ہی نہیں ہیں, مومنین کی بات ہو رہی ہے. وہ مومن جو جہاد نہیں کر سکتے, جہاد نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ وہ مثلا کوئی اندھا ہے, کچھ ہے, وہ اس کو جہاد کرنے سے یہ قاصر ہے. وہ جو جہاد نہیں کرتا ہو اور وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ, یہ دونوں برابر نہیں ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, فضیلت دی ہے اللہ نے جو مال سے, نفس سے جہاد کرتا ہے, ان کے مقابلے میں جو جہاد نہیں کرتا, ان کے مقابلے میں ان کو فضیلت دیا. ہاں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کو حسن آخرت کا وعدہ دیا ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے, جس کے دل میں ایمان ہے. جو خائن نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے, دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, یہ جس آیت سے آپ نے استدلال کیا کہ سب صحابہ کے, اس میں سب صحابہ کی بات ہی نہیں ہے, یہ آپ کی جھوٹ ہے. دوسری جو جس آیت سے آپ نے استدلال کیا سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے, سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے نا. پہلے آیت انسان آیت کو پڑھتا ہے, آیت کا ترجمہ کرتا ہے, اس کی شرح کرتا ہے, پھر کہتا ہے یہ آیت کیسے دلالت کرتا ہے سب پر کہ جس نے بھی صحبت پایا. پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ صحابہ کی تعریف یہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی درک کیا ہے اور اسلام لایا, ظاہر اسلام میں کلمہ, وہ صحابی ہے. یہ ہے آپ لوگوں کی تعریف صحابی کے لیے.
وہ استدلال کرو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے سب لوگ جہاں جنتی ہیں. وہ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے لیے؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. تو نہیں پاتا دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بھلی یہ سب صحابہ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ پوری قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے صحابی کا شرط ہی نہیں ہے اس میں. تو نہیں پاتا کہ ایک قوم ایسا ہو کہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو, محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں, گرچہ وہ ان کے آبا ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے اخوان ہوں, یا ان کے قبیلے والے ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قبیلے والے کافر ہیں, مشرک ہیں, اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا, ان سے دوستی نہیں کرتا, ان سے وفا نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ کافر ہیں. اب آپ کے اپنے کتب میں ہے کہ عمر جو ہے وہ اسلام ہی نہیں لایا اس وقت تک جب کہ اس کے کافر نے اس کو پناہ ہی نہیں دی. کافر سے تو اس کو محبت تھی, وہ کافر کے پناہ میں تھا. وہ کافر کے پناہ سے کب نکلا تھا عمر؟ وہ ہمیں دکھا دو. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ان لوگوں کو, اس میں صحابہ کی شرط نہیں ہے, آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہو نا کہ ایک شخص ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا قبیلے والے ہیں, وہ اسلام سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں, ان سے وہ محبت نہیں کرتا, ان کی مخالفت کرتا. ایسے شخص آج بھی اسی آیت کا مصداق ہے. اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ ان سے راضی ہو, وہ اللہ سے راضی ہیں. أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر نے, ان کے قبیلے والے تو سب مشرک تھے, انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے بلی جہاد کیا, تو ہمیں دکھا دو, وہ تو ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے کہاں پر ابو بکر, عمر نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے, اور اس وفا کی وجہ سے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا. دکھاؤ ہمیں عثمان نے کب جہاد کیا ہے, اور دکھاؤ ہمیں اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا ہو. دکھاؤ. میں نہیں کہتا کہ اس میں صحابہ شامل نہیں, اس آیت میں صحابہ شامل ہیں, لیکن وہ ابو بکر, عمر, عثمان نہیں ہے, وہ اور صحابہ, وہ مخلص صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کا حق غصب ہوا ہے, تو انہوں نے بھلے کیوں بیعت کی ابو بکر کی؟ پہلے ثابت کرو کہ ابو بکر کی بیعت کی ہے, پھر عمر کی بیعت ثابت کرو کہ عمر کی بیعت کیا ہے. جی ہاں, انہوں نے جہاد نہیں کیا اس لیے کہ انصار نہیں تھے ان کے پاس. ان کا جواب خود ان کی زبانی سن لو, کتاب الاحتجاج سے. کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ, الجزء الاول, صفحہ نمبر 446. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کہتے تھے کہ میں مظلوم ہوں. اچھا, اشعث ابن قیس جو ابو بکر کی بہن کا شوہر تھا, اس نے کہا یا امیر المؤمنین لما لم تضرب بسيفك ولم تطلب بحقك؟ قال يا اشعث قلت قولا فاسمع الجواب وعه واستشعر الحجة ان لي اسوة بستة من الانبیاء. اشعث ابن قیس, تو نے کہا, اشعث ابن قیس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے میرا حق چھین لیا, تو ان سے کیوں جہاد نہیں کیا آپ نے اپنے حق چھیننے کے لیے؟ تو فرمایا کہ تم نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب سن لو. میرے پاس 6 انبیاء کے نمونے ہیں قرآن میں, 6 انبیاء کے اسوے ہیں قرآن میں. اولهم نوح علیہ السلام حیث قال فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. پہلی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قرآن میں کہا کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر, یا رب مجھے شکست ہو گئی ہے, قوم انا مغلوب, میری قوم نے مجھے شکست دی, میں بے بس ہو گیا ہوں, میں بے بس ہوں, میرے پاس نہیں ہے کوئی چارہ کار اپنے قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے. فانتصر, مجھے نصرت دے. فإن قال قائل ان هذا لغیر خوف فقد کفر. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے کہ انی مغلوب, میرے پاس چارہ نہیں ہے, بس نہیں ہے قوم کا مقابلہ کروں, یہ اپنے قوم سے خائف نہیں تھے, اپنے قوم کی ہیبت سے, اپنے قوم کی تلوار سے نوح علیہ السلام خائف نہیں تھے, کافر ہیں. نوح نے خود کہا کہ میں مغلوب ہوں. وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ. پس اگر اس کو مانتے ہو کہ نوح علیہ السلام نبی ہو کر
نبی ہو کر اپنے قوم کی تلوار، اپنے قوم کے جنگ سے، اپنے قوم کے مقابلہ کرنے سے وہ خائف ہیں. اگر وہ معذور ہیں تو میں ان انبیاء کا وصی ہوں، میرا عذر بھی ہے، میں ان سے زیادہ عذر رکھتا ہوں. وثانیہم لوط علیہ السلام، دوسرا لوط علیہ السلام. لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید فإن قال قائل انه قال هذا لغیر خوف فقد کفر وإلا فالوصی اعذر. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. لوط نے کیا کہا؟ لوط نے یہ کہا کہ میں، لوط کے قوم داخل ہو گئے ان کے گھر، ان کے مہمان تھے جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین آئے تھے انسان کے روپ میں. تو قوم داخل ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ زنا لواط کرنا چاہتے ہیں، لواط کرنا چاہتے ہیں. یہ سورہ ہود میں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس قوت ہوتا، طاقت ہوتا، میں آپ سے لڑتا. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ لوط علیہ السلام کے پاس قدرت تھا، طاقت تھا، جہاد تھا، اس لیے جہاد نے، اس کے باوجود جہاد نہیں کیا، تو وہ کافر ہے، تو وہ کافر ہے. اگر تم مانتے ہو کہ لوط علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ، ایسے کمینہ کہ ایک نبی کے گھر داخل ہو گئے ہیں زبردستی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو، آپ کے مہمانوں کے ساتھ ہم لواط کریں گے، ہم ساڈمی کریں گے، لواط کریں گے آپ کے مہمانوں کے ساتھ. اچھا، لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ صاحب غیرت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب شجاعت ہے، اس کے باوجود اس نے جہاد نہیں کیا، اس کی عذر ہے، تو وصی کا بھی عذر ہے. اگر نبی کا عذر ہے تو وصی کا بھی عذر ہے. وثالثهم ابراہیم خلیل اللہ حیث قال واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. ثالث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن قوم کو بہت پکارا، کوئی ایمان نہیں لا رہا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ گلستان بن جاتا ہے، گلشن بن جاتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں آپ کو واعتزلکم وما تدعون، جس خدا تمہارے خدائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، نمرود وغیرہ، میں تم کو چھوڑ دیا، بھائی میں جا رہا ہوں. اپنی شہر چھوڑ کے چلے گئے، پردیس میں چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں ہے، فلسطین چلے گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام صاحب شجاعت ہیں، صاحب مردانگی ہیں، صاحب شرف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے شکست قبول کر کے قوم سے ایمان سے مایوس ہو کے چلے گئے پردیس میں، تو وصی کا اگر وہ معذور ہے تو وصی بھی معذور ہے. رابعہم موسیٰ علیہ السلام ففررت منکم لما خفتکم. سورہ مبارکہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں نے آپ لوگوں سے بھاگ گیا، میں آپ لوگوں سے فرار ہو گیا، جب میں آپ لوگوں سے ڈرا، جب مجھے پتا چلا کہ تم مجھے قتل کرنے لگے ہو تو میں یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا مدائن شعیب کے پاس. اگر وہ اس طرح کہہ سکتا ہے، صاحب شرف، صاحب شجاعت، صاحب مردانگی، اللہ کی جانب سے سب کچھ اس کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ سکتا ہے تو وصی علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ساتھی نہیں ہے تو اپنے وقت کے فرعون کے سامنے وہ جہاد نہ کریں. وخامسہم اخو ہارون علیہ السلام. پانچواں میرے پاس جو اسوہ ہے وہ ہارون علیہ السلام. یبن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. پانچواں میرے پاس اسوہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام اپنے قوم میں موجود ہیں، صاحب معجزات، شجاعت، مردانگی. قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اشدد بہ ازری، ہارون کے طاقت کی بدولت میرے کمر کو باندھ لے یا اللہ، اس کو میرا قوت بازو بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی مردانگی، ان کی شرف، ان کی شجاعت، کوئی شک نہیں. کوئی شک کرے تو کافر ہے. انہوں نے کیا کہا جب قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کی؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے اے میرے بھائی ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، آپ کے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، قوم نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا، بنی اسرائیل نے مجھے اکیلا، آپ کے قوم، آپ کی امت نے مجھے اکیلا کر دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے. اگر ہارون علیہ السلام اسی دلیل کے بنا پر کہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، جہاد نہیں کیا، تو وصی علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہ شریعت، تو قرآن تو یہی قرآن ہے بھائی، دین تو یہی دین ہے. اگر وہ بھی جہاد نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے. وسادسہم اخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹا
میرے پاس جو اسوہ ہے میرا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ، حیث ذهب الى الغار ونومنی علی فراشہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کو چلے گئے، مجھے اپنے بستر پہ لٹایا، مجھے اپنے بستر پہ لٹایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ جاتے نا، اپنے شہر ہے مکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے، کعبہ ہے ادھر، مدینے میں تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے، ان کی بیٹی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ناموس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پہ اعتراض کرو نا، کافر بن جاؤ، مشرکین یہی تو اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ گئے۔ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ اور ہمیں فریب دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا، اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چلے گئے ایسے، ہمیں دھوکہ دے کر لاکھ کی تاریکی میں چلے گئے۔ یہ کیسے نبی ہیں؟ نہ مردانگی، نہ سجیر باللہ، نہ شجاعت، نہ کچھ بھی نہیں، رات کی تاریکی میں چلے گئے۔ یہ کوئی نہیں، ہاں مذاق اڑاؤ۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شرف، اپنی ناموس، اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے، اس طرح کفار کو دھوکہ دے کر، ان کے ساتھ اس طرح مکر کر کے کہ وہ نہ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے، وہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، یہ غار میں چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، کیونکہ پوری ان کے قوم جو بدبخت قوم ہے، قوم ان کی کون سی قوم؟ بدبخت قوم ہے، قریش والے، مکے والے بدبخت ہیں۔ اس کے بجائے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تصدیق کریں، ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، شاعر ہے، کیا کیا، اور اس کو قتل کرنے لگے۔ اگر وہ رک جاتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کے لیے واجب ہے کہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو وسیع علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْغَارِ لِغَيْرِ خَوْفٍ فَقَدْ كَفَرَ، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ ہی نہیں تھا، اپنی جان پہ وہ خائف ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی چلے گئے، بلا وجہ چلے گئے، تو یہ کافر ہے بھائی۔ نہیں، ان کو اپنی جان کا خوف تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی غار پہ گئے ہیں بھائی۔ غار میں وہ غار ثور میں بلا وجہ نہیں گئے، جان پہ خائف ہے، اپنے جان پہ مجھے قتل ہو جاؤں گا۔ تو اگر وہ اپنی جان پر خوف کی وجہ سے غار ثور چلے جاتے ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام، جب سب قبائل دشمن تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شاب دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 31 میں باب علامت المنافق میں، منافق کی علامت میں کیا حدیث ہے؟ اربع من کن فیہن منافقا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فیہن خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے تو وہ اسی خصلت کے لحاظ سے منافق ہے جب تک کہ اس خصلت کو رہا کرے۔ کون سے 4 خصلت ہے؟ ایک، اگر اس کو امانت دے دو تو امانت میں خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور اپنے وعدے پہ غدر کرتا ہے، وعدے پہ غدر کرتا ہے، وعدے پہ غدر کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ چوتھا علامت کیا ہے؟ چوتھا علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہاں پہ فجور کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ غدر کا کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح دی کہ اگر کسی شخص سے وعدہ کیا ہو، عہد کیا ہو، تو عہد کو توڑا جائے۔ یہ کتاب تفسیر ما فی
صحیحین البخاری و مسلم. یہاں پر صفحہ نمبر 412 میں غدر کا ترجمہ کیا ہے. غدر ضد الوفا، وفا کے مقابلے میں وفا کا نقیض ہے، وہ نقض العہد، کسی وعدے کو، کسی عہد کو، کسی بیعت کو توڑنا، اس کو کہتے ہیں غدر. اچھا، جب یہ سمجھ میں آئی عزیزو تو آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، 1988 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 869 عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامت ستغدر بی. اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ یہ امت مجھ سے غدر کرے گی. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، حیتمی صاحب کی کتاب ہے. ان ثعلبہ واللہ انه لعہد النبی الامی ان الامت ستغدر بی، رواہ البزار وفیہ علی بن قادم وقد وثق وضعف. باقی سب رجال اس کے صحیح ہیں، ایک علی بن قادم ہے، بعض نے توثیق کی ہے، بعض نے اس کی تصحیف کی ہے. بغیت الباعث عن زوائد مسند الحارث، دوسری سند کے ساتھ. دوسری سند کے ساتھ میرے محترم ناظرین، علی بن سلیمان ابن ابی بکر الحیثمی الشافعی کی کتاب صفحہ نمبر 905 میں دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الامة ستغدر بك، یہ امت بعدی، میرے بعد، میرے وفات کے بعد یہ پوری امت آپ سے، یہی امت آپ سے وہ غدر کرے گی، آپ سے وعدے کو، آپ سے عہد کو توڑے گی. المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جز نمبر 4. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں کئی اسانید کے ساتھ نقل کرتے ہیں. ثعلبہ بن یزید سے، بلے ابو ادریس الاودی سے، زید الحمانی سے، سمعت علی علیہ السلام يقول والله انه لعهد النبي الامي انهم سيغدرون بك من بعدي، ان هذه الامه ستغدر بك من بعدي، والله انه لعهد النبي الامي الي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الامه ستغدر بي، یہ امت مجھ سے غدر کرے گی، یہ امت مجھ سے خیانت کرے گی. اچھا، اچھی بات ہے. تو کیا ہوا میرے محترم ناظرین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت نے غدر کیا، پوری امت نے، سوائے چند افراد کے غدر کیے، آپ کے اپنی کتب میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک یہ بات انہوں نے کہا نا کہ 12 امام نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے. جو فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے تھے نا، وہی فرائض ہمارے 12 امام نے انجام دیے. جو حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت ہارون علیہ السلام نے انجام دیے، وہی 12 امام نے انجام نہیں دیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث نہیں دیا، ہم کو تو دیا نا، تم نے لیا نہیں. انہوں نے سب کو حدیث دیا ہے، تم نے ان سے حدیث نہیں لیا، تم نے ان کے مخالفین سے، ان کے ظالمین سے حدیث لیا، تو ان کا قصور نہیں ہے. جہاں تک 12 امام کی غیبت کا تعلق ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر غار میں پناہ لے سکتے ہیں، تو ان کا آخری حجت اللہ کے حکم سے ان کے لیے بھی، بھلے امت کی آنکھوں سے، جو ان کے خون کا پیاسا ہے، ان کے ہاتھوں سے دور رہنے کے لیے اگر وہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو